السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ضیاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل قصص الانبیاء۔ ناظرین، پچھلے حصے میں ہم نے دیکھا کہ کیسے یوسف علیہ السلام کی بھائیوں نے انہیں حسد کی آگ میں جلتی ہوئی کنویں میں ڈال دیا۔ ان کی معصوم چہرے پر حیرت، خوف اور امید کی ملی جلی جذبات تھے۔ کیا یہ اندھیرا ہمیشہ کے لیے ان کی قسمت بننے والا تھا، یا اللہ تعالی کی مدد کسی نہ کسی صورت میں ان تک پہنچنے والی تھی؟ تو ناظرین، آئیے آج کی قسط میں جانتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کے لیے اللہ تعالی نے کیا منصوبہ بنایا تھا۔ ناظرین، حضرت یوسف علیہ السلام جو کبھی اپنے والد کے سائے شفقت میں سکون سے رہتے تھے، اب تنہائی کے اندھیرے میں قید تھے۔ چاروں طرف سناٹا، کنویں کی ٹھنڈی دیواریں اور دل میں بے شمار سوالات۔ کیا یہی ان کی زندگی کا اختتام تھا؟ نہیں، اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ چند وقت یوں ہی گزرا، پھر اچانک ایک قافلہ وہاں سے گزرا۔ پیاس بجھانے کے لیے ایک شخص نے کنویں میں ڈول ڈالا، مگر جون ہی ڈول واپس کھینچا تو حیران رہ گیا۔ پانی کی بجائے ایک ننھے ہاتھی اس ڈول کو تھامے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو قرآن کریم میں کچھ یوں بیان فرمایا ہے: وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَىٰ دَلْوَهُ قَالَ يَا بُشْرَىٰ هَٰذَا غُلَامٌ وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ۔ ترجمہ: اور ایک قافلہ آیا تو انہوں نے اپنا پانی لانے والا بھیجا۔ اس نے اپنا ڈول لٹکایا اور پکار اٹھا، خوشخبری ہو، یہ تو ایک لڑکا ہے۔ اور انہوں نے اسی مالی تجارت بنا کر چھپا لیا، حالانکہ جو کچھ وہ کر رہے تھے اللہ اسے خوب جانتا تھا۔ ناظرین، قافلے والوں نے یوسف علیہ السلام کو باہر نکالا، مگر وہ مہربان نہیں تھے۔ انہوں نے یوسف علیہ السلام کو غلام سمجھ کر بیچنے کا ارادہ کیا۔ مصر کی غلاموں کے بازار میں ایک عجیب منظر تھا۔ ایک خوبصورت اور باوقار نوجوان کو فروخت کے لیے پیش کیا جا رہا تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ۔ ترجمہ: اور انہوں نے یوسف کو بہت ہی کم قیمت چند درہموں کے بدلے بیچ دیا، اور وہ اس کے بارے میں بے رغبت تھے۔ ناظرین، دنیا نے یوسف علیہ السلام کو غلام سمجھا، مگر اللہ تعالیٰ کی نظر میں وہ پہلے ہی ایک عظیم مقام پر فائز تھے۔ بازار میں مصر کے وزیر خزانہ عزیز مصر بھی موجود تھا۔ جب اس نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو فوراً انہیں خرید لیا اور اپنی بیوی زلیخا سے کہا، جس کا ذکر قرآن کریم میں کچھ یوں ہے: وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِن مِّصْرَ لِامْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ عَسَىٰ أَن يَنفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا۔ ترجمہ: اور جس شخص نے اسی مصر سے خریدا، اس نے اپنی بیوی سے کہا، اس کا اچھا خیال رکھو، شاید یہ ہمارے کام آئے یا ہم اسی بیٹا بنا لے۔ ناظرین، کیا عزیز مصر جانتا تھا کہ جسے وہ غلام سمجھ کر خرید رہا ہے وہی ایک دن پوری مصر کا حکمران بنے گا۔ وقت گزرتا گیا اور یوسف علیہ السلام جوان ہو گئی۔ ان کا حسن، ان کی پاکیزگی، ان کا وقار سب پر ظاہر ہو چکا تھا، مگر وہی محل جہاں انہیں عزت ملی تھی وہی اب ان کے لیے سب سے بڑی آزمائش کا میدان بننے والا تھا۔ زلیخا عزیز مصر کی بیوی یوسف علیہ السلام کے حسن اور کردار سے متاثر ہو گئی۔ اس نے تمام دروازے بند کر دیے اور یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف بلایا۔ ناظرین، یہ کیسا امتحان تھا! کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، کوئی روکنے والا نہیں تھا،
مگر یاد رکھیے جب سب دروازے بند ہو جائے تب بھی اللہ کا دروازہ کھلا ہوتا ہے۔ چنانچہ یوسف علیہ السلام نے فوراً کہا، جس کا ذکر قرآن میں کچھ یوں ہے، قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثواي۔ ترجمہ، یوسف نے کہا، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، بے شک میرے آقا نے میرا بہترین خیال رکھا ہے۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام فوراً دروازے کی طرف دوڑے، مگر پیچھے سے زلیخا نے ان کا دامن پکڑ لیا۔ جیسے ہی دروازہ کھلا، عزیز مصر اندر داخل ہو چکا تھا۔ اب کیا ہوگا؟ پھر کیا ہوا؟ زلیخا نے کیا الزام لگایا اور عزیز مصر نے کیا فیصلہ کیا، اور یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کیسے ثابت ہوئی؟ ناظرین، یہ سب جاننے کے لیے تیسرے پارٹ کا انتظار کریں جو انشاءاللہ جلد آئے گا۔ ناظرین، امید کرتے ہیں کہ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہوں تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اور اگر آپ اس قسم کی مزید ویڈیوز دیکھنا پسند کرتے ہیں تو ہمارے چینل قصص الانبیاء کو سبسکرائب کریں۔